وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الذي نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا. إنني في بحر هم مغرق خذ بيدي سهل لنا أشغالنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا اللہ تعالیٰ دن دوسنا تو درود نبی کرم شکی موسم نوریم جسم نبی محترم احمدی مجتبہ شبی صدق علماء کے دوسرا سنوری کائنات فخر موجودات باشی تخلیقی کائنات مقصدی کائنات اصلی کائنات روحی کائنات جانے کائنات پھل کے جانے چاہنے کائنات تاجداری مدینہ روحی قلبوسی احمدی مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ یہ درود و اسلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد واجب الاحترام معزز سامعین و حاضرین محترم بزرگوں عزیز دوستوں نوجوان ساتھیوں میرے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت محترم خلق کائنات دا اللہ تعالیٰ کا شکری اس مالک نے اس خالق نے اس رازق نے معبود حکمت پفر منو دن صحت تندرستی عطا فرما کے جمعۃ المبارک دی مقدس گھڑی عطا فرما کے ابتدائی وقت وچ مسجد وچ آکے اپنا تے اپنی محبوب دا ذکر کرن دا سنن دا اپنی بارگاہ اندر سجدہ ریز ہون دی توفیق عطا فرمائیے. کوئی بھی نیک کام اندے تے کرن دا موقع مل جائے اللہ دا شکر ادا کریا کرو، کیونکہ اس خالق دا قرآن وچ اعلان ہے لئن شکرتم لازیدنکم.
کہ میری بندے اگر تو میرا شکر ادا کرے گا تو تین میں اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ اس پر سے روٹین بناؤ، جتنے بھی کہ نیک کام اچھا کام ہو جائے اس سے ویلے الحمدللہ رب العالمین، میری مالک تیرا شکر ہے، کیونکہ اس مالک دی توفیق نال اس دی کرم نال ہی وہ جڑا کام ہے وہ سر انجام پایا ہے۔ اس واسطے شکر جب اسی کرم کے وہ مالک وہ خلاق کے کائنات سے نفسن اور زیادہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جڑا کام سے نیک کیتا ہے انہی تے شکر کیتا ہے تے اندا مطلب ہے اللہ رب العالمین اس تو بعد سن اور زیادہ توفیق عطا فرمائے گا نیک کام کرنے، شکر کرنا ہی فائدہ ہے۔ اساتذہ محترم، اجدی گفتگو سماعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حوالی نال کچھ چیدہ باتاں تڑے گوش گزار کرا گا۔ اللہ رب العالمین اپنی محبوب دی نالین پاک تسکار رب العالمین منو حقائق بیان کرن دی تے سن کے سن سب اللہ رب العالمین عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہر بات جڑی ہے انہوں شک و شبے وچ لیا جا سکتی ہے، ہر بات جڑی ہے، لیکن دو باتاں ایسیاں نہیں کہ ان دے وچ شک و شبے دی گنجائش کوئی نہیں۔ وہ کیڑیاں نہیں، ایک اللہ دا فرمان ہے، ایک مصطفیٰ دا فرمان ہے۔ جڑا بندہ اللہ دے مصطفیٰ دی فرمان وچوں شک پیدا ہو گیا تے اندا مطلب ہے وہ قاعدے دا مسلمان ہے۔ حضرت محترم بات عرض کر رہا ہوں کہ خلاق کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلاق کائنات نے کتنی قوت ثبات عطا فرمائی ہے۔ ایک عام جب بندہ ہے نا جی، عام بندہ ہے، ان دی قوت ثبات کتنی ہے؟ اسی کوئی بھی عزیز جڑا ہے جندہ بے سال ہو جاتا ہے، دنیا تو دار فانی چھوڑ کے چلا گیا ہے، انہوں اسی قبر وچ لٹا کے نماز جنازہ پڑھ کے قبر وچ لٹا کے تسی آگے میرے کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماندے وہ کوئی بھی مردہ ہے، کوئی بھی مرنے والا ہے، کسی دی تخصیص نہیں کہ وہ متقی پرہیزگار ولی غوث خطب نبی، کوئی ہر عام ہر کسی واسطے میرے کریم آقا ارشاد فرماندے ہیں جب اس مردے نو دفن کر کے قبر وچ جے تسی واپس لوٹ دے ہو تے وہ جڑا قبر والا مردہ ہے تہاڈے سامنے نہ ہلدا ہے نہ جلدا ہے نہ سوندا ہے نہ دیکھدا ہے، تسی یہ سمجھ دیو، لیکن سیدی قولین میرے کریم آقا فرماندے نے جدوں تسی قبر وچ رکھ کے تے تسی واپس لوٹ دے ہو تو تسی واپس لوٹن لگدے ہو اونوں قبر وچ دفن کر کے تے آن لگیا تہاڈے پیراں دی آواز او سندا ہے۔ اے ہر عام بندے دی بات ہے جڑا قبر وچ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے خانہ کعبہ تعمیر کیتا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ تعمیر بڑی مشہور حدیث پاک کے کئی مرتبہ اسے سنی ہوئی گی، لیکن میں جس انداز سے اپنی عنوان دیتا ہے سنیے ذرا، جب خانہ کعبہ تعمیر کر لیا اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے خلیل ان بندیاں نو آواز دیو کہ آ کے اس بیت اللہ دا طواف کرنا، حج کرنا۔ رب العالمین میں آواز دیاں گا تے میری آواز کتوں تک جائے گی، کیڑا میری آواز سنے گا،
کیڑا کیڑا میری آواز سن گیا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے خلیل آواز دینا تیرا کام ہے، آواز دینا تیرا کام ہے میرے خلیل، آواز دینا تیرا کام ہے۔ اگوں پوری مخلوق وچ حتیٰ کہ جڑے بندے ہائے پیدا نہیں ہوئے، ہائے پیدا اپنے ہائے پیدا نہیں ہوئے بلکہ اپنی باپ دی پشت وچ نہیں، میرے خلیل انہاں تک بھی آواز پہنچانا میں رب دا کام ہے، انہاں تک آواز پہنچانا۔ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یسمع من یشاء، قرآن دے لفظ نے غور کرو ذرا، ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ تعالی جنوں چاہے سنا دے، او ان اللہ علی کل شیء قدیر نشاندہ مالک، جنوں اللہ رب العالمین چاہے سنا دے اس مالک کے کوئی روک ٹوک نہیں، ہر شے دی ہن اللہ دی خلیل آواز مارن تی آواز جڑی ہے او ہائے جڑی روحاں نے عالم ارواح وچ جڑی روحاں نے انہاں تک بھی اللہ دی خلیل دی آواز پہنچ گئی، اللہ دی خلیل دی آواز پہنچ گئی جڑی ہے یہ عالم ارواح وچ روحاں نے جنہاں نے یہ پیدا ہونا ہے یہ دنیا تے آئے نہیں، اللہ دے خلیل دی آواز انہاں روحاں تک بھی پہنچ گئی۔ تے جی اللہ دا نبی یہ امام الانبیاء دی بات نہیں میں کر رہا ہیں، جن مقتدی نے معراج دی رات پیچھے کھڑے نے انہاں دی بات کر رہے ہیں، جی اللہ دے خلیل آواز مارن ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، او بیت اللہ دا طواف کرو، بیت اللہ دا حج کرو، تے اللہ دے خلیل اگر آواز مارن تے انہاں دی آواز جڑی او عالم ارواح میں جنہیں روحاں نے انہوں نے اللہ رب العالمین سنا دے رہے، تین دا مطلب اللہ دا نبی آواز مارے ہیں تے روحاں سن سکتے ہیں عالم ارواح میں تے جے نبی ہو کے جے آواز مارے تے عالم ارواح میں لوگ جے پیدا ہونے والے وہ سن لیں تے امتی اگر نبی نو آواز مارے تے نبی کیوں نہیں سن سکتا؟ نبی بدر جی اولا سن سکتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک جنتی بندہ نا، جنتی بندہ ہے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں 40 جنتی جتنا سنتے نہیں جتنا دیکھتے نہیں میں انہاں تو زیادہ ویکھ سکنا تے سن سکنا۔ 40 جنتی جنہ دیکھ سکتے نہیں تے سن سکتے نہیں میں انہاں تو زیادہ دیکھ سکنا تے سن سکنا۔ کوئی بندہ اعتراض کر دے جی وہ تو جی جب جنت میں جائیں گے تو پھر بات بنے گی نا، جو پھر دیکھی جائے گی جنتی کتنا سنتا ہے کتنا دیکھتا ہے۔ میں کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے 10 مبشرہ 10 ایسے صحابہ نے جنہوں میرے کریم آقا نے دنیا میں جنتی بشارت دی ہے۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، باقی 10 مبشرہ نے میرے کریم آقا علیہ السلام نے انہوں بشارت دی ہے جنہوں 10 مبشرہ کیے، یعنی کہ 10 ایسے خوش نصیب صحابہ جنہوں کریم آقا نے جنتی بشارت دی تھی۔ انہاں دے وچوں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی آپ مسجد نبوی منبر مصطفیٰ تشریف فرمانے خطبہ دے رہے تے خطبہ دیندیاں آپ نے خطبے کے دوران فرمایا الساریۃ الجبل، کی مطلب ساریہ پہاڑ دے والے، ساریہ پہاڑ دے والے۔ اچھا وہ بعد جو خطبہ ختم ہو گیا صحابہ کہندے نے کہ امیر المومنین سرکار نے تسی خطبے درمیان لفظ پہ انہاں دا کی مطلب سمجھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اس ویلے خطبے دے دوران ملک نہاون دے وچ اتھوں مدینے تو ملک نہاون کتنا ہے 3200 میل، کتنا جی بولو ذرا بولو ماشاءاللہ 3200 میل تے حضرت عمر فاروق نے آپ نے فرمایا
کافراں دے نال لڑائی ہو رہی، کافراں دے نال لڑائی ہو رہی تے کافر منافقت کر کے پچھوں دی پہاڑ دے پچھوں دی حملہ کر لگے، پہاڑ دے پچھوں دی حملہ کر لگے سن تے میں اس ویلے ایتھے مدینے بیٹھ کے ممبر مصطفیٰ تے بیٹھ کے اے کتنا فاصلہ 3200 میل دا، کتنا فاصلہ بولو 3200 میل دا، 3200 میل دے فاصلے تو بیٹھ کے جناب عمر فاروق دی آنکھ دیکھ رہی ہے تے کہہ رہی ساریہ الجبل پہاڑ دے ول ہو۔ اچھا آپ نے یہ فرما دیتا، وہ جدو ساہو جنگ ختم ہو گئی، فتح عطا ہو گئی، جدو ساریہ آئی نا صحابہ نے پوچھا فلان دن فلان ڈیٹ اینے بجے جناب عمر فاروق نے آواز دیتی سی تے تانوں سنی گئی، وہ ساریہ کی کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے اس ٹائم ہے جمعے دے ٹائم تے انہی وجہ آواز دیتی سی تے وہ میں اس طرح آواز سنی ہے جویں جناب عمر فاروق میرے موٹے تے کول کھلو کے آواز دیں گے 3200 میں عزیز احمد توجہ کریں، ایک جنتی کی طرح سندائی 3200 میل کریم آقا فرما دے 40 جنتی جتنا سن دے نے جتنا دیکھ دے نے اونا نالو زیادہ میں دیکھ سکنا وا سن سکنا وا ایک جنتی جڑائی جناب عمر فاروقی اے مصطفیٰ دا سچا فرمانی سنی ذرا اے جناب عمر فاروق اے مسجد نبوی منبر مصطفیٰ اے بیٹھ کے ملک ہاون دے اندر 3200 میل دے اے فرمارے نے ساریت الجبل ساریہ پہاڑ دے ول ہو اے پہاڑ دے ول ہو تے ساریہ کہتے نے اے میں جاواز سنی جویں موٹے تے نال عمر فاروق نے مینوں آواز ماری اے پتہ چلیا اے ایک جنتی جڑے 3200 میل دے دیکھ بھی رہا ہے عمر فاروق عمر فاروق دا مقام تے او ساریا صحابیوں میرے کریم آقا دا 3200 میل تو ساریا نے عمر فاروق دی آواز سن لئی ہے یہ ایک صحابی 3200 میل تو سن دیا ہے 3200 میل تو میرے کریم آقا فرماتے نے 40 جنتی جتنا سن دے نے اینو ضرب دے لے 3200 میل نو 40 دے نال 1,28,000 اے میل بن گئی سید کونین فرمانا چاہتے اے کتے تھیتا لے کے اے میری سماعت رو تولی نہ اگر ایک جنتی 3200 میل تو سن رہی اے تے میں اللہ دی دیتی طاقت نال 1,28,000 میل ہی نہیں بلکہ اللہ نے مجھے اتنی طاقت دیتی ہے میں اس کو بھی زیادہ دیکھ بھی سکنا وا سن بھی سکنا وا عقیدہ کی بنا لے ایک جنتی 3200 میل تے سن سکتا ہے اے تے مصطفیٰ اے تیرے غلام دا نویدوں درود و سلامی سن سکتے نے میرے کریم آقا علیہ السلام سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم آقا فرماتے ہیں صحابہ جمعے والے دن میرے جد درود دی کثرت کیا کرو جمعے والے دن صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں سی درود پڑھنے تے تسی سن دے تے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں تسی تاڑا وصال ہو جائے گا تسی خبر میں چلے جاؤ گے
میرے کریم آقا فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء. میرے کریم آقا فرماتے ہیں اللہ نے زمین تے حرام کر دیتا ہے کہ نبیاں دے جسم نو کھائے. نبیاں دے جسم نو کھائے اللہ تعالیٰ نے زمین تے حرام کر دیتا ہے. فرمایا فنبی اللہ حی یرزق. اللہ دے نبی قبر چ زندہ ہوندا ہے اونوں رزق بھی دتا جاندا ہے. اونوں اچھی بولو اونوں رزق بھی دتا جاندا. اللہ دا نبی قبر وچ زندہ ہے تو اونوں رزق بھی دتا جاندا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سید کونین آپ فرماندے نے میری تے درود و سلام پڑھو. جتھے بھی میرا امتی میرے تے درود و سلام پڑھدا ہے میں اس نو سننا میں اس نو سننا. اچھا کئی بندے نہیں جی دیکھو جی اللہ نے فرشتے دی ڈیوٹی لائی ہے. اللہ نے فرشتے دی ڈیوٹی لائی ہے کہ وہ آپ جڑے امتی انہاں دا درود و سلام پہنچاندے نے تے کہ آپ خود نہیں سنتے. اچھا میں اس گل دا جواب دے اللہ تعالی ہر جتھے بھی دنیا دے کسی بھی کونے تے بیٹھ کے اللہ رب العالمین تیری آواز سنتا ہے کہ نہیں. ساری دنیا جو کچھ کر رہی اللہ نو پتہ ہے کہ نہیں. بولو جی پتہ ہے اللہ نو پتہ ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور شان دا مالک ہے. اس مالک کو پتہ ہے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے جو بندے کر رہے ہیں پتہ ہے جی اسی طرح یہ ہوئی کیتا ہے. کیوں جی سب دا عقیدہ ہے کہ نہیں. اچھا جب یہ عقیدہ ہے تے میرے اے دس جب اللہ دی یہ شان ہے کہ اللہ نو ہر بندے دا پتہ ہے میں کی کرے اللہ نو پتہ تسی کی کرے اللہ نو پتہ ہے. تے میں اے دس کہ اللہ رب العالمین نے دو فرشتے کیوں بٹھائے نے. اللہ نے اے دو فرشتے کیوں بٹھائے نے. دو فرشتے بٹھانا دا مطلب ہے کہ معاذ اللہ نو پتہ نہیں کہ بندے کی کر رہے ہیں کیڑا جنتی کیڑا دوزخی ہے. اللہ نو پتہ ہے. اللہ نو پتہ ہے لیکن اللہ رب العالمین نے فرشتے پھر بھی بٹھائے. تو یہ مطلب نہیں کہ فرشتہ بھی اگر درود و سلام میرے آقا تک پہنچاؤں گا تو ان کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ دے نبی سن دے نہیں. ان کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ دے نبی سن دے نہیں بلکہ خالق کائنات نے اپنے محبوب کو طاقت عطا کی تھی کہ محبوب جتھے بھی ہے تیرا غلام. میرے کریم آقا فرماندے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے روح واپس لوٹا دیتی ہے. میرا امتی جڑا بھی میرے تے درود و سلام پڑھدا ہے میں ان دے سلام سننا بھی جاننا.